اللہ جل جلالہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا، اور قرآن کریم میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تذکرہ فرمایا وہ ایک خاص خوبی کے ساتھ فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تو بے شمار خوبیاں تھیں، اور وہ ساری کی ساری خوبیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حاصل ہوئی، مگر یہ ساری کی ساری خوبیاں پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو حاصل ہوئیں، ان تمام خوبیوں کے حصول کا یا ان تمام خوبیوں کے حاصل ہونے کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ کس وجہ سے یہ خوبیاں آئی ہیں؟ کس بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا، اور اللہ نے اتنی بڑی خوبیاں کس وجہ سے عطا فرمائی؟ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جنت کے ہر دروازے سے اسے پکار آئے اور سارے دروازے اس کے لیے کھل جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ابو بکر صدیق ایسے ہیں کہ جنت کے ہر دروازے سے ان کے لیے پکار آئے گی، اور جنت کا ہر دروازہ یہ چاہے گا کہ یہاں سے داخل ہو جائیں، دروازہ چاہے گا کہ یہاں سے داخل ہو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام! اور ایک مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جنت کی خوشخبری ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جس نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں، ان تمام کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا، کسی کا میری گردن پر کوئی احسان نہیں رہا سوائے ایک شخص کے، وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے جو میرے اوپر احسان کیے ہیں، ان احسانات کا بدلہ میں انہیں نہیں دے سکا، ان کا بدلہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کو دے گا۔ تو اب اندازہ کیجئے کتنا بڑا مقام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مقام کیسے حاصل ہوا، کس وجہ سے ملا؟ تو قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام ملا اور پھر ان کا قرآن کریم کے اندر ذکر آیا، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کے پاس بیٹھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنے آپ کو چمٹائے رکھنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو جو اس دنیا میں ترقیاں نصیب ہوتی ہیں وہ نیک صحبت سے نصیب ہوتی، اچھی صحبت سے ترقیاں نصیب ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باقی اصحاب اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین باقی بھی ہیں، لیکن اس صحابی ہونے میں اور صحبت میں سب سے اعلیٰ درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، سب سے بلند ترین درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی انہوں نے بھی اٹھائی، حضرت عثمان نے بھی اٹھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اٹھائی، مگر اس صحبت میں جو کمال ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا، اور اسی لفظ صحبت کو ذکر کر کے تذکرہ فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، کہ وہ وقت جب غار کے اندر دو اشخاص تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو کے دوسرے تھے، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایک اور، دونوں کے دونوں غار میں تھے۔
اذ یقول لصاحبہ، جب محمد اپنے ساتھی سے، صحبت پانے والے سے یہ ارشاد فرما رہے، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجئے، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے قرآن کریم میں یہ الفاظ ایک اور جگہ پر بھی آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان میں جب مکالمہ ہوا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب مصر سے نکلے اور فرعون کا تمام لشکر پیچھے ہو گیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے پیچھے چلا، سامنے پہنچے تو آگے دریا ہے اور پیچھے لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا انا لمدرکون، ہم تو مارے گے، آگے نہیں جا سکتے اس لیے کہ پانی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، ہم کہاں جائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے گا۔ جب فکر ہوئی، قوم کو ڈر لگا، تو حضرت موسیٰ نے تسلی کیا دی، وہ لفظ سنیے گا، کلا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ہم نہیں مارے جائیں گے۔ ان معی ربی سیہدین، اس لیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ غم کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ لا تحزن، ابو بکر غم نہیں کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ وہاں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میرے ساتھ، اور یہاں کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر تو غم نہ کر، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ گویا کہ اس میں اللہ پاک کی معیت کو، اللہ کی مدد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی کہا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی کہا، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد کو اپنے لیے کہا کہ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کوئی راستہ دکھائے گا۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تیرے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، لہذا اللہ ہم دونوں کو کوئی راستہ دکھائے گا، اور یہ جو سامنے کافر ہیں یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر غم نہیں کرنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو یہ جو اللہ کی معیت نصیب ہوئی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کیوں ہوا؟ یہ صحبت کی برکت سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، صحبت اس درجے کی نہیں ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد میرے اوپر اترے گی، اور یہاں صحبت کامل درجے کی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی مدد ہم دونوں پر اترے گی، غم نہیں کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حد درجے کا مقام، بلند درجے کا مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کو یہ جو خوبیاں اور یہ بلندیاں حاصل ہوئی ہیں، کس بنیاد پر حاصل ہوئی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بنیاد پر۔ تو میرے عزیز دوستو، انسان جو بنتا ہے صحبت سے بنتا ہے، اچھی صحبت سے آدمی بنتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ صحبت تین طرح کی ہوتی ہے، تین قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کی صحبت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ صحبت من مع من فوق، ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنا، ایسے شخص کی صحبت میں رہنا، ایسے شخص کے ساتھ گول میل کرنا جو آپ سے مقام اور مرتبے میں زیادہ ہو، علم میں آپ سے آگے ہے، عمل میں آپ سے آگے ہے، نیکی میں آپ سے آگے ہے، تقوی میں آپ سے آگے ہے۔ جب ایسے شخص کی صحبت نصیب ہو تو آپ کو فائدہ جب ہوگا کہ جب آپ اس شخص کی صحبت میں خدمت کی نیت کریں کہ میں اس بڑے کے ساتھ رہ کر کیا کروں گا؟ خدمت کروں۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمیشہ نیت خدمت کی ہی ہوتی تھی۔
اور یہ آپ نے سنا ہوگا کہ غار پر جب اس پہاڑ پر چڑھے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اور اس واقعے سے پہلے، یعنی یہ واقعہ ہے ہجرت کا، اور اس ہجرت سے ٹھیک 1 سال پہلے کی بات ہے، ایک اور صحبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل ہے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ رہے، اور وہ بھی ایک سفر ہے، اور یہ ہجرت کا بھی سفر ہے۔ وہ جو سفر ہے معراج والا سفر، اس میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کندھا نہیں پیش فرمایا، بلکہ وہاں سواری پیش فرمائی، وہاں سواری پیش فرمائی۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی خدمت میں ہیں، وہاں جبریل خدمت میں ہیں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے، ابوبکر صدیق ہیں، مگر اس خدمت کا کیا کہنا، یہاں سواری نہیں پیش فرمائی، اپنا کندھا پیش فرمایا، خود سواری خود بن گئے۔ کیا ہی شاندار سواری جس پر سوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ اعزاز اسی شخص کو حاصل ہے، اور یہ اعزاز خدمت کی بنیاد پر حاصل ہو، یہ اعزاز صحبت کی بنیاد پر حاصل ہوا۔ تو فرمایا جب اپنے سے بڑے کی صحبت میں آپ رہو، اور مقام اور مرتبے میں، علم اور عمل میں اپنے سے بڑے کی صحبت، اپنے استاذ، اپنے شیخ، اپنے مربی کی صحبت میں رہو تو خدمت کی نیت کرو۔ وَصُحْبَةُ مَعَ مَن دُونَكَ۔ اور دوسری قسم کی صحبت یہ ہے کہ جب آپ اپنے سے چھوٹے کے پاس رہتے ہیں، مانا یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی چھوٹا ہے، عمر میں، مقام میں، مرتبے میں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، بھانجا بھتیجا ہے، آپ کا کوئی شاگرد ہے، یہ بھی صحبت ہے، یہ بھی آپ کا ایک وقت اس چھوٹے کے ساتھ گزر رہا ہے، مگر یہاں کیا نیت کرنی چاہیے؟ فرمایا یہاں شفقت کی نیت کرنی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے شفقت کی نیت، لیکن اللہ کی رضا کو دونوں جگہ پر شامل کرنا ہوگا، پہلے والی جگہ پر بھی، دوسری والی جگہ پر بھی۔ جب بڑے کی خدمت ہو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، چھوٹے پر شفقت ہو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور فرمایا تیسرا درجہ ہے صحبت کا برابر والوں کے ساتھ، ہم عمر، ہم جھولی، ہم مسلک، ہم مشرب، ایک ساتھ رہنے والے، ایک کلاس میں پڑھنے والے، ایک کمرے میں رہنے والے، محلے میں ایک جگہ رہنے والے، کاروبار میں ایک جگہ ساتھ جانے والے، یہ برابر کے لوگ ہیں۔ ممکن ہے عمر میں 2-4 سال کا فرق ہو، لیکن تقریباً مقام مرتبہ برابر ہی ہے۔ کہا یہاں نیت کیا کرو؟ یہاں ایثار کی نیت کرو، ایثار، قربانی، کہ میں اس اپنے ساتھی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اسے سہولت پہنچاؤں گا۔ یہ ہے ایثار، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اسے سہولت پہنچاؤں گا۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے، یہ 3 صحبتیں بتا دیں، بڑے کے ساتھ نیت خدمت کی ہو، چھوٹے کے ساتھ نیت شفقت کی ہو، برابر والے کے ساتھ نیت ایثار کی ہو۔ ان تینوں جگہ پر جب آپ کسی کی صحبت اٹھائیں گے، بڑے کے ساتھ بھی، چھوٹے کے ساتھ بھی، برابر والے کے ساتھ بھی، تینوں جگہ پر شیطان آپ کو اس کے عیب دکھلائے، مگر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، مگر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، بند کرنا ہے۔ اب سنو، ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں ایک شخص آیا۔ ابراہیم بن ادہم وقت کے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اور ہزاروں لوگوں کی اصلاح فرمائی، اور لوگ ان سے فیضیاب ہوتے تھے۔ ایک شخص ان کی صحبت میں رہا، اتنا عرصہ رہا۔ فلما اراد ان یفارقہ، جب وہ جانے لگا تو وہ ابراہیم بن ادہم سے کہنے لگا
ان رأیت فیہ عیبا فنبہنی علیہ، اگر میرے اندر کوئی عیب آپ نے دیکھا تو مجھے آپ مطلع فرمائیے. میں اتنا عرصہ آپ کی صحبت میں رہا ہوں، آپ کے ساتھ رہا ہوں، اگر کوئی عیب دیکھا ہے تو مجھے متنبہ. اللہ اکبر. آج ہم تو بغیر کسی کے کہے تھوک سے عیب بتانا شروع کر دیتے ہیں نا، اس لیے کہ ہماری نظر ہی عیبوں پر، ہماری نظر ہی عیبوں پر ہے. تو ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں انی لم ارى بک عیبا، ارے میں نے تیرے اندر کوئی عیب نہیں پایا، میں نے کوئی عیب نہیں دیکھا. کیوں؟ لأنی لاحظتک بعین الوداد، ارشاد فرمایا کہ میں نے ہمیشہ، چونکہ آپ مجھ سے چھوٹے تھے تو میں نے ہمیشہ آپ کو شفقت کی نظر سے دیکھا، میں نے ہمیشہ آپ کو پیار کی نظر سے دیکھا. اللہ اکبر. شفقت کی نظر سے دیکھا. تو پھر فاستحسنت منک ما رأیت، تو جو بھی میں نے دیکھا خوبیاں ہی خوبیاں دیکھی. فاسأل غیری عن عیبک، اگر اپنا عیب جاننا چاہتے ہو تو مجھ سے نہ پوچھو، جاؤ کسی اور سے. مجھے کوئی نظر نہیں آیا. اللہ اکبر. کوئی نظر نہیں آیا تیرے اندر عیب. کیوں نظر نہیں آیا؟ اس لیے کہ میں نے عیب سے آنکھیں ہی بند کر لی تھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم نیک صحبت میں بیٹھیں، ہم اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں، مگر ہمیں آج صحبت سے فائدہ نہیں پہنچتا، اس لیے کہ ہماری نگاہیں عیب پر ہوتی ہیں، ہماری نگاہیں برائیوں پر ہوتی ہیں. جتنا حسن ظن کریں گے، اگر آپ حسن ظن کر کے ایک عام نمازی کی مجلس میں آپ کے بیٹھ گئے جو 5 وقت کا نمازی ہے، بھائی ارے 5 وقت اس کو اللہ نے اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق تو دی ہے نا، اس میں کوئی خوبی ہے. آپ اسی خوبی کو دیکھ کر اسی نمازی کے پاس آپ بیٹھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی نمازی سے فائدہ دے گا. اللہ آپ کو فائدہ دے گا. یہ آپ کی طلب پر ہے، یہ آپ کے شوق پر ہے، یہ آپ کی محبت پر ہے. آپ سیکھنا چاہیں گے، آپ حاصل کرنا چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ضرور آپ کو دے گا، ضرور آپ کو دے گا. اللہ اکبر. اس لیے جتنے لوگ دنیا کے اندر بنے، بلند بلند مقام جنہوں نے حاصل کیے، تو صحبت سے سب کچھ ملا، صحبت سے سب کچھ ملا. صحبت بہت اچھی چیز ہے. اچھی صحبت، اچھے شخص کے ساتھ بیٹھنا، اچھے شخص کے ساتھ بیٹھنا، اچھی صحبت میں بیٹھنا، یہ آپ کو اچھا بنائے گا. اللہ اکبر. اور بری صحبت ایسی ہے، فرمایا جس طرح سے کسی درندے کے پاس بیٹھا ہے، درندہ، شیر، تیندوا، چیتا نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر وہاں پھر ظاہری نقصان ہوگا، ایمان کا نقصان نہیں ہوگا. وہاں ظاہری نقصان تو ہو سکتا ہے، ایمان کا نقصان نہیں ہو سکتا. اس لیے آدمی کو اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، بری صحبت سے بھاگنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت اور عمدہ مثال سے اچھی صحبت اور بری صحبت کو آپ نے سمجھایا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر سمجھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ آپ عطر والے کے پاس، خوشبو والے کے پاس چلے جائیں. یا تو وہ خوشبو آپ کو ہدیے میں دے دے گا، اگر نہیں دی تو لگا دے گا، آپ کے جسم پر خوشبو مل دے گا، تب بھی فائدہ. اور یہ بھی اس نے نہ کیا، جتنی دیر آپ وہاں کھڑے رہیں گے آپ کو خوشبو تو آئے گی نا، فائدہ ہی فائدہ ہے. تینوں فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور حاصل ہوگا. اور بری صحبت، اس کی مثال کیر، بٹھی، لوہار کی بٹھی جیسی. وہ کیا ہے؟ فرمایا آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، لوہار کے پاس، اور وہاں لوہا گرم ہو رہا ہے، تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ آگ کی چنگاری آئے گی اور آپ کے کپڑوں کو جلا دے گی.
اور اگر آگ کی چنگاری نہیں آئی تو دھواں لگے گا، دھواں بھی نہ لگا تو تپش اور حرارت تو آئے گی ہی آئے گی، نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو یہ بری صحبت کی مثال آپ نے دی، اور اچھی صحبت کی مثال عطر والے کے پاس۔ اور انسان جب کسی کی صحبت میں بیٹھے تو بس عیبوں سے آنکھوں کو نیچے کر لے، عیب نہ دیکھے، عیب نہ دیکھے تو پھر انشاءاللہ اس کو صحبت کا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔